ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جب حضرت امام مہدی کی قیادت میں صاحب ایمان اہل عرب یہودیوں اور عیسائیوں کی طاقت سے ٹکرائیں گے تو دو جانب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف مدد بھیجیں گے۔ ایک سب سے آخری مرحلے میں مدد حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی صورت میں آئے گی، جو یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور ان کو یہودیوں نے اپنے خیال میں سولی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، بے شک عیسیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف زندہ اٹھا کر لے گیا۔ اور احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے اور یہودیوں کے سب سے بڑے سرگنا جو خود مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور اس کے فتنے کا مقابلہ کر کے اس کو قتل کریں گے اور دنیا پر حکومت کریں گے۔ لیکن ایک دوسری حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی جو حضرت مہدی علیہ السلام کی مدد کا جھنڈا اٹھائیں گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں خراسان کا لفظ آتا ہے کہ خراسان سے سیاہ علم لیے لوگ نکلیں گے جن کو کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ یروشلم پہنچ جائیں گے۔ ناظرین محترم، حضور کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں خراسان کے علاقے میں آج کل کا زیادہ تر علاقہ افغانستان، ایران کا کچھ حصہ اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی تحقیق کے مطابق KPK کے قبائلی علاقے خراسان میں شامل ہیں، جو حضرت امام مہدی کی مدد کے لیے سیاہ جھنڈے لیے پہنچیں گے اور وہ سیاہ جھنڈے یروشلم میں نصب کیے جائیں گے۔ ناظرین، پہلے بھی مسلمانوں سے یروشلم عیسائیوں نے ہی چھینا تھا اور پھر واپس ایک کرد قوم سے تعلق رکھنے والے صلاح الدین ایوبی نے حاصل کیا، جبکہ عربوں میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ عیسائیوں کا مقابلہ کر سکتے، کیونکہ وہ عیاشیوں میں کھوکھلے ہو چکے تھے، اور جیسے کہ آج بھی وہ عیاشیوں میں کھوکھلے، اندھے اور گونگے ہو چکے ہیں۔ اور پھر دوبارہ یروشلم چھینا گیا اور اس پر صہیونیوں نے عیسائیوں کو مہرہ بنا کر اس پر قبضہ کر لیا اور وہ آج بھی یروشلم پر قابض ہیں۔ تو مسلمانوں میں ایسا کون سا ملک ہے جو جنگی اعتبار سے ان کو ٹکر دے گا؟ کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ جب تیسری عالمی جنگ چھڑے گی تب انتہائی مہلک ہتھیاروں کا استعمال کیا جائے گا، اور مہلک ہتھیار یعنی ایٹامک بام، اور جو اس وقت صرف ایک ہی ملک کے پاس موجود ہیں اور وہ ہے پاکستان۔ دوستو، یہ بات کوئی مانے یا نہ مانے، ایک ایسا اسلامی ملک جو ہمیشہ تنگ معاشی حالات میں گھرا رہا ہو، وہ اپنا سب سے بڑا بارڈر اپنے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ شیئر کرتا ہو، اس کی اکانومی ہمیشہ زیر عتاب آتی رہی ہو، ایسا ملک کیسے ایٹامک پاور بن سکتا ہے؟ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہی ہے کہ اتنا کمزور ملک ایٹامک پاور بن گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے حالات بہت خراب ہیں، یہ دونوں ممالک سخت معاشی بدحالی کا شکار ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے مقصد ہو جائے تو حالات کے بدلتے دیر نہیں لگتی۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے تقریباً 2.5 سال پہلے کہیں سے بھی ایسی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی کہ عرب میں ایک اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربوں کو دعوت اسلام دیتے ہوئے 10 برس ہو چکے تھے، لیکن 10 سالوں میں وہ مشکل 250 آدمی ہی ایمان لایا تھا۔ لیکن اگلے 3 سال کے اندر ایسا کیا ہو گیا کہ عرب میں اسلامی حکومت ہی قائم ہو گئی؟ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ارادے کو ظہور کر دیتا ہے، جو قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے، تو اس کے مکمل ہونے میں دیر نہیں لگا کرتی۔ پھر یہ کیا، کیوں، کیسے والے سوالات بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب حکم آیا اور مدد آئی تو 313 نے بھی کفار کو روند کر رکھ دیا، اور پھر اسلامی حکومت صرف عرب میں ہی قائم نہیں ہوئی بلکہ باہر پھیل گئی اور رومن امپائر کو بھی سرنگوں کر دیا۔ اور پھر کوئی سوچ سکتا تھا کہ نبوت کے 10 سال تک صرف 100 صحابہ تھے اور اگلے 3 سالوں میں عرب پر حکومت قائم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی رومن امپائرز کو بھی ٹکر دے رہے تھے؟ لیکن ایسا ہوا اور سب نے دیکھا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابیاں دیں۔ اور پھر اب ایسا ہی ہوگا کہ ایک جگہ سے تحریک اٹھے گی جو آہستہ آہستہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص مدد بھی شامل حال ہوگی۔
اور علامہ اقبال نے بھی اس مدد کا تذکرہ اپنے ایک شعر میں کیا ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ناظرین محترم، ابھی تو شاید یہ لفظی باتیں آپ کو لگ رہی ہوں، لیکن ہمارا ایمان قرآن مجید اور حدیث مبارکہ پر ہے، اور اگر ان کے مطابق اس علاقے سے کچھ ہونے والا ہے تو ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ یہ پرواہ نہیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں ہوگا یا ہماری زندگی کے بعد، لیکن مستقبل قریب یا مستقبل دور میں یہ ہوگا ضرور۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بے شک جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کی شہادت کے 5 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں فاتح کے طور پر داخل ہوئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے وہ دن اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا کہ جنہوں نے اسلام کے سربلندی کے لیے خون کا آخری قطرہ تک بہایا، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی محبوب تھے۔ لیکن اللہ کی حکمت اور صحیح وقت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا اور کس وقت کرے گا، اور ہر صاحب ایمان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ ہوگا جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ ناظرین محترم، بے شک پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر آزاد ہوا۔ اس سے پہلے جتنے بھی مسلم ممالک جو USSR سے آزاد ہوئے، حتیٰ کہ عرب نے بھی عرب نیشنلزم کا نعرہ لگایا، لیکن اسلام کا نعرہ کسی نے نہیں لگایا سوائے پاکستان کی موومنٹ کے، جس کو اسلام کی بنیاد پر ہی آزادی ملی، اور پھر اسی غریب ملک کا ایٹمی پاور بن جانا۔ حالانکہ اس وقت امریکہ، اسرائیل جیسی طاقتیں پاکستان کے شدید خلاف تھیں، پھر بھی کچھ ایسے راستے نکلے کہ USA بھی پاکستان جیسے غریب ملک کو ایٹمی پاور بننے سے نہ روک سکا، جبکہ عراق بھی ایٹامک پاور بننے کے قریب تھا، لیکن USA نے عراق کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ لیکن پاکستان ایٹامک پاور بھی بن گیا، اور ابھی تک امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی استوار کر کے بیٹھا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ کچھ محرکات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے، اور اس کا فیصلہ کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ جو کچھ قرآن و حدیث میں آیا ہے وہ کب پورا ہوگا، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ پورا ہوگا ضرور۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔